پی ٹی آئی لانگ مارچ کی انقلابی قوت حقیقی آزادی کے راستے پر ہے۔ لاہور سے اسلام آباد کی جانب رواں دواں پی ٹی آئی لانگ مارچ میں ہر روز شرکاء کی اکثریت نئے افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ جی ٹی روڈ کے قریبی شہروں میں رہنے والے وہ افراد جو لانگ مارچ میں ایک دن شرکت کر کے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں، وہ سب 4 نومبر کو راولپنڈی پہنچ کر اکٹھے ہو جائیں گے، جہاں اس وقت تک کے پی کے، گلگت بلتستان، جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان اور آزاد کشمیر سے بھی لاکھوں لوگ راولپنڈی اسلام آباد کے بارڈر پر پہنچ چکے ہوں گے۔ حکومت اور اپوزیشن نے اپنی اپنی مذاکراتی کمیٹیوں کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن فی الحال ان کمیٹیوں کے درمیان مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور غیر رسمی بات چیت صدر پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کر رہے ہیں۔ جب ان کی بات چیت کسی نتیجہ خیز موڑ پر پہنچے گی تو پھر پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی میٹنگ کا امکان ہو سکتا ہے، جو نگران حکومت اور الیکشن کمیشن بارے تجاویز کا تبادلہ کریں گے۔ کرپشن کے سنگین مقدمات میں ملوث سیاستدانوں کے اس غیر فطری اتحاد کا مستقبل فی الحال تو تاریک ہی نظر آ رہا ہے، جسے عمران خان سیاسی مافیا کہتا ہے۔ عوام میں عمران خان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیش نظر اگلے الیکشن میں اجازت ملنے کے باوجود نواز شریف کا پاکستان آنے کا فیصلہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ضمنی الیکشن میں 3/4 نشستوں پر عمران خان کی جیت، سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں کامیابی، پاکستان کے طول و عرض میں اور معاشرے کے تمام طبقات جیسا کہ تاجر، کسان، مزدور، طلبہ، مذہبی حلقے، وکلاء میں مقبولیت کی انتہا کو چھوتی ہوئی پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنا 13 جماعتی اتحاد کے بس سے باہر ہو گیا ہے۔ ملک کی غیر سیاسی قوتوں اور رجیم چینج آپریشن کی محرک بیرونی قوتیں بھی بے بس دکھائی دیتی ہیں۔ ملک و قوم کی تقدیر کا من مانا فیصلہ بند کمروں میں کرنے کے خواہشمند طاقتور افراد کو ووٹ کے ذریعے آنے والے نرم انقلاب کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ پاکستان کے آئین نے عوام کو جو حقوق دیے ہیں، اگر کچھ لوگ ان کو چھیننے کا سوچ رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ سری لنکا کے عوامی انقلاب کا مطالعہ کر کے 100 بار سوچ لیں۔